الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ درس قرآن نمبر 255 سورہ الصافات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون واذا ذكروا لا يذكرون واذا رأوا آية يستسخرون وقالوا ان هذا الا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون۔ محترم مومنین و مومنات، المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن مجید کی 255ویں نشست کا آج آغاز ہو رہا ہے، اور آج کا درس سورہ صافات سے شروع کیا جا رہا ہے۔ پہلے نوٹ فرما لیجئے، سورہ صافات مکی سورہ ہے، اس کا نمبر ہے 37 اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 55۔ صافتن کی جمع ہے صافات۔ عموماً جب اللہ کی ذات نے فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے تو مؤنث صیغے استعمال کیے، اسی لیے لوگوں کو ایک غلط فہمی ہو گئی کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ بھی الصافات صف باندھنے والے فرشتوں کے بارے میں ذکر ہے۔ اس میں ان کو آگے بھیج دینا، قرآن لے لیں، یہ بھائی صاحب کو قرآن لے کے بیٹھ جائیں۔ تو سورہ صافات دراصل صف کا ذکر کر رہا ہے، صف باندھنے والے فرشتوں کے بارے میں جو صف باندھے کھڑے ہیں حکم رب کی تعمیل کے لیے۔ اس سورہ صافات کے بارے میں چند احادیث سماعت کر لیجئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص 7 مرتبہ سورہ صافات کو پڑھ لے، اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا کر۔ یہ سورہ صافات ایسی برکت والی سورت ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، جس مرنے والے کی جان نکل رہی ہو، اگر اس کے سرہانے سورہ صافات پڑھ لی جائے تو جان کنی میں آسانی ہو۔
جلدی جان نکل جاتی ہے اور جان کنی میں برکت بھی ہو جاتی ہے، راحت و سکون کے ذریعے آرام سے جان اس بندے کی نکل جاتی ہے۔ اچھا قبلہ، جس وقت کوئی آدمی مطلب اس سا لگے ہوتا سا نکلے ہوتا ہے، جان نکلے تو کچھ لوگ سورۃ یاسین، سورہ یاسین، بالکل سورہ یاسین کا فائدہ ہے، اس سے قبض روح جلدی ہو جاتی ہے، اچھا آسانی پیدا ہوتی ہے۔ صافات میں یہ خوبی ہے کہ راحت ملتی ہے، آسانی کے ساتھ آرام مل جاتا ہے، کمفرٹ بندہ فیل کرتا ہے جیسے سخت گرمی میں ٹھنڈا شربت پی رہا۔ سائے میں آ جائے گا، ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں جو شخص سورہ صافات ایک مرتبہ پڑھ لے، اللہ پوری کائنات کے جنوں اور انسانوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں درج کر۔ کائنات میں کتنے انس و جن گزرے ہیں، ان سے 10 گنا زیادہ نیکیاں درج ہو جائیں گی۔ شیطان اور شرک سے وہ بندہ دور رہے گا جو سورہ صافات کی تلاوت کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو جمعہ کے روز سورہ صافات پڑھے گا وہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا، کوئی آفت نہیں رہے گی اگر جمعہ کے دن سورہ صافات کی تلاوت کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اسے رزق وسیع عطا کرے گا جو جمعہ کے دن سورہ صافات کی تلاوت کرے، رزق وسیع ملے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن سے بھاگنے سے رزق ملتا ہے، حقیقتاً قرآن سے تمسک سے رزق ملتا ہے۔ کبھی بھی کسی وقت بھی آپ جمعہ کے دن سورہ صافات پڑھ لیں تو اللہ ہر آفت سے بھی بچائے گا اور رزق وسیع کرے گا، اور اگر کوئی بندہ اس دن مرے گا تو اس دن وہ سیدھا شہداء کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ درجہ ہے سورہ صافات کی قرات کا۔ جس گھر میں سورہ صافات کو پڑھا جائے وہ گھر بابرکت ہو جائے گا، نحوست نکل جائے گی۔ یہ کہتے ہیں نا بندش ہو گئی ہے، نحوست ہو گئی ہے، گھر میں رزق رہا ہی نہیں، بے برکتی ہو گئی، گھر میں کڑ ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، گھر جاتے ہی لڑنے کو دل کرتا ہے۔ برکت نازل ہو جائے گی سورہ صافات پڑھ لے جمعہ کے دن۔ ایک حدیث میں یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی شخص لکھ کر بوتل میں بند کر لے تو جنوں کے غول ڈار کے کیوں نہ آ جائیں وہ اس گھر کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جس گھر میں بوتل میں یہ ایک سورہ لکھا ہوا موجود ہوگا۔ سارے جن بوتلوں میں بند ہو جائیں گے۔ جی ہاں، زعفران سے، گلاب سے اور بارش کے پانی سے، ان تین سے اگر لکھیں گے تو لکھا ہے کہ اگر سخت سے سخت مزاج والے کو بھی 40 دن پلائیں گے تو وہ سخت مزاج شوہر، سخت مزاج بیوی، سخت مزاج اولاد، سخت مزاج والدین، سخت مزاج رشتہ دار، سخت مزاج دوست نرم ہو جائیں گے۔ اس کو آزما سکتے ہیں، جن کے یہاں جھگڑے ہو رہے ہیں وہ سورہ صافات کو آزما لیں۔ اگر سورہ صافات کو کوئی لکھ کے اپنے پاس رکھ لے تو حادثات سے بچ جائے گا، چوری ڈاکہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ انشورنس ہے اللہ کی طرف سے، سورہ صافات۔
گاڑی میں کچھ لوگوں نے وین کی ہوتی ہے سوتے ہیں گاڑیوں میں ہاں گاڑیوں میں بالکل، وین کی ہوتی ہے ہاں گاڑی میں بالکل ہینگ کر لیں، رکھ لیں، اللہ تعالیٰ حادثات سے محفوظ رکھے گا۔ دو عمل اور سن لیجئے اور پھر میں سورہ صافات کی تفسیر شروع کرتا ہوں، کیونکہ آج پراپر اعلان بھی نہیں ہوا تو ذرا طلبہ بھی کم ہے، مگر الحمدللہ 10 تو ہو گئے، 10 سے اوپر ہو گئے، ٹھیک ہے، جشن سے تھک بھی گیا، جشن سے تک بھی گئے، ہاں یہ بھی صحیح بات ہے۔ جی کوئی بات نہیں، 11 لوگ تو ہیں، 12 لوگ، ماشاء 13 ہاں ہیں، 13 14 اور پھر کچھ خواتین بھی ہیں، یہ ان دونوں کو دونوں جا 20 کے لگ بھگ تو ہیں الحمدللہ۔ کوئی بات جی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اگلے سنڈے کو بھی درس ہوگا اور مجلس بھی ہوگی استقبال محرم کی، تو پھر منڈے کو ہم ٹریول کر لیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ سے ہمارا ساتھ جب یہ درد دوبارہ شروع ہوگا نا، اس کا کھانے کا انتظام میں کروں گا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا اگلے فرمائے۔ سنڈے نو کہ جب بھی ہوگا، اگلے سنڈے بھی کر دیں گے نا، جب بھی درس ٹھیک ہے، اگلے سنڈے بھی دے دیں گے، پھر اس کے بعد محرم کے بعد۔ بہت اچھا، اللہ تعالیٰ جناب جب بھی درس سید سخی حسین شاہ صاحب کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے، جنہوں نے درس قرآن کے کھانے کا مطلقاً مستقل اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عطا فرمائے، آپ کی بیگم صاحبہ کو، آپ کو حیات خضر دے اور اس کو مال میں برکت عطا فرمائے، کیونکہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلموسٹ درس قرآن سے بائیکاٹ ہی ہے، ماشاءاللہ 10 سال سے اوپر ہو گیا درس قرآن سے بائیکاٹ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ بہرحال ہم درس قرآن ختم ضرور کریں گے ورنہ آج تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، کوئی تو دو عمل اور سن لیجیے۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک اگر کوئی شخص، یہ 5 آیتیں صبح کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد 100 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ یا لکھ کے اپنے پاس رکھ لے تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا، اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگ جائے گا جو 100 مرتبہ پڑھے یا لکھ کے سورہ صافات کو اپنے پاس رکھ لے۔ آیت نمبر 72 سے 79 تک، 72 سے 79 تک، یہ 7 آیتیں جو روزانہ 21 دن تک 100 بار پڑھے گا تو اسے اللہ تعالیٰ زندگی والا بیٹا اولاد عطا کرے گا۔ جن کی اولاد مر جاتی ہے وہ بھی اس کو آزما سکتے ہیں۔ کل ہی یہاں پر ایک سید صاحب ہیں، اپنا بیٹا لے آئے تھے، 2 سال کا ہے، الحمدللہ ہم نے تعویذ لکھ کے دیا تھا، حدیث سلسلۃ الذہب زعفران سے اللہ نے ان کو اولاد دی۔ بلکہ یہ رمضان سے کچھ عرصہ بعد میں ایک گھر گیا تو وہاں پر ایک بچہ ملا، جس بچے کے ماں باپ نے مجھے بتایا کہ سن 1991 میں آپ نے حدیث سلسلۃ الذہب لکھ کے دی تھی اور یہ بچہ 91 کے اینڈ میں پیدا ہوا تھا۔ آج ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر بن رہا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے بچے اللہ دیتا ہے، کلام الہی کو آزمانا چاہیے۔ اب آ جائیے، یہ تو تھا پیری مریدی والا پورشن، اب آ جائے تفسیر قرآن والا پورشن، کیونکہ پیری مریدی بھی ضروری ہے۔ جی ہاں، آپ کو شاہ جی کو تو پتا ہے پیر جو ہے، پیروں کے جو نخرے ہیں۔ اب آ جائیے قرآن کی اس سورت کی تفسیر۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، آیات اس کی 182 ہے، 182۔ آج ہم ذرا مختصر پڑھیں گے کیونکہ ٹائم بھی ذرا کم ہے، کیونکہ آج حاجی کریم کی جو کلاس تھی اس نے بھی ذرا ہمیں دیر کر دی، تو انشاءاللہ آج ہم مختصر پڑھیں گے، بس سمجھ لیں کہ آدھا گھنٹہ اور تقریباً، جب تک کہ نماز کا ٹائم ہے ہو جائے گا۔ جتنی بھی آیتیں پڑھیں کوشش کریں گے 21 آیتیں آج ہم پڑھ لیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مکی سوروں کی ایک بیوٹی یہ ہے، مکی سورتوں کی، کہ ان میں عقائد زیادہ بیان کیے جاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ آج
مکی صورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ عقائد، تھیالوجی، اصول عقائد. اللہ ایک ہے، اللہ قہار ہے، اللہ غفار ہے، فرشتے یہ کام کرتے ہیں، اللہ عادل ہے، قیامت آئے گی. زیادہ تر جو مکی صورتیں ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. لیڈیز انصار کر رہی ہے کہ چابی ہو تو ان کو نیچے کھلا ہے، نیچے کھلا ہے نیچے بند ہے. دڑا نہ کر، نیچے ہے، نیچے کسی بچے نے بند کر دیا. جی جی ابھی شاہی کھول دیں. تو مکی صورتوں کی یہ بیوٹی ہے. مدنی صورتوں کی بیوٹی یہ ہے کہ وہ اعمال پر زیادہ فوکس کرے. تو یہ سورہ مکی جس میں عقائد زیادہ. اب دیکھیے ذرا ابتدا سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا، یہ واو قسمیہ ہے. قسم ہے ان فرشتوں کی جو تعمیل حکم الہی کے لیے صف بستہ مستعد کھڑے رہے. جیسے فوجی جرنیل کا آرڈر ماننے کے لیے کیسے وردی پہن کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے یوں مستعد کھڑے ہیں کہ اللہ حکم دے کہ اقبال میاں کو 6:08 پہ فجر کے لیے اٹھا دینا، تو وہ فوراً آئے اور اقبال کو آ کے اٹھا دیں. یہ ان کا یہ جاب ہے، ان کا یہ بزنس ہے. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، اللہ ان فرشتوں کو اتنا مکرم معزز سمجھ رہا ہے، مشرف سمجھ رہا ہے، محترم سمجھ رہا ہے کہ ان فرشتوں کو اپنی قسم کے قابل قرار دینا. سبحان اللہ. قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھے کھڑے ہیں کہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کریں. یہیں پر بعض مفسرین نے لکھا کہ اس قسم میں وہ بندے بھی شامل ہیں جو نماز کے لیے اول وقت میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں. یہ لذت محسوس کرنی ہے تو مکے میں جا کے کیجیے یا مدینے. سعودی عرب کی ایک چیز تو بہت اچھی ہے، یہ کہ نماز کے وقت ایسے لگتا ہے کہ سارا جہان مسلمان. یہ بات بہت اچھی ہے. ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں لاکھوں لوگ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف کہ سبحان اللہ. کسی کو نہ ڈیٹ یاد ہے، نہ کسی کو ڈے یاد ہے، نہ کسی کو کوئی اپنے پرسنل نیڈز یاد ہے. اذان سے گھنٹہ پہلے اپنے کندھے پہ جائے نماز رکھے ہوئے فرزندان توحید کا سیلاب امڑ آتا ہے کعبے کے آرام. لیکن مولانا صاحب یہ چیز ہر جگہ میں، یعنی کہ مکہ مکرمہ کے علاوہ بھی لوگ نماز کے ٹائم پہ ہر جگہ نماز پڑھتے ہیں، یعنی سعودی عرب میں. سعودی جی ہاں، یہ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک بیوٹی صرف سعودی عرب کی ہے. یہ بیوٹی ایران میں بھی نہیں، ایران میں بھی یہ بیوٹی نہیں. ایران میں نہیں ہے. نہیں، ایران میں ایسے نہیں ہوتا کہ اذان ہوئی تو کاروبار بند ہو جائے. عراق میں بھی نہیں ہے. عراق میں بھی نہیں. یہ سعودی عرب میں ہے صرف. اور یہ چیز میں بڑی پسند کرتا ہوں، مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے کہ ادھر اللہ اکبر ہوئی، اللہ اکبر ہوتے ہی شٹر ڈاؤن، بس کوئی بزنس نہیں، کوئی کاروبار نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود ہو حیاس. نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نہ ہوا. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، آج کا درس یہی سمجھ لیجیے. کم از کم آپ جو ایک مختصر سی جماعت آج کے درس میں ہے، یہ تو عہد کر لیں آج سے. دیکھیے میں نے عہد کیا ہے اور میں اس پہ پورا اترتا ہوں. آپ کے حج پہ میں اتفاق سے وہ میری گھڑی جو ہے مرحوم ہو چکی ہے کوئی 8-9 مہینے سے، جو اٹھاتی تھی. میں ایسا سست آدمی ہوں کہ گھڑی لے ہی نہیں سکا، اور اس میں جو ٹیلی فون ہے اس میں الارم لگانے کا طریقہ نہیں آتا. وہاں والے فون میں، یہاں والے میں تو آتا ہے.
تو اب اس دفعہ میں سارا کا سارا یعنی جتنے دن رہا ہوں مدینے مکے میں فرشتوں نہیں اٹھایا مگر بہت ٹائم پہ اٹھایا. سارا قافلہ حیران و ششدر تھا کہ یہ بندہ کوئی لوہے کا بنا ہوا ہے کہ 1 بجے سو رہا ہے 2 بجے پھر بھی اٹھ رہا ہے. تو الحمدللہ ایک عادت ہو گئی نا. آپ بھی عادت بنا لیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 2 بجے اٹھیں, 6 بجے تو اٹھے کم از کم. آج کل تو 6 بج کے آج 8 منٹ پہ 6-8 پہ یہ ہے 6-10 پہ ہم ذرا ادھر رہتے ہیں تو 8 ہوگی 12 بس ٹھیک ہے. تو کم از کم 6 بجے تو اٹھ جائیں. بڑا ٹائم ہوتا ہے ماشاءاللہ. 11 بجے اگر سو جائیں تو 7 گھنٹے تھوڑے 7 گھنٹے. ویسے تو آپ ساری رات دن بھی سوتے رہیں تو نیند پوری نہیں ہوتی. جی ہاں. تو صافات صفن سے آج یہ درس حاصل کریں. میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز کا اول وقت میں پابند ہو جائے تو کم از کم اس کے رزق کا مسئلہ اللہ تعالیٰ سالو کر دے. رزق میں وہ پریشان نہیں ہے, بڑا رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو. میں نے دیکھا ہے کہ ایون جن کا عقیدہ بھی ٹھیک نہیں مگر اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کو بہت اٹھا کے رکھ دیتا ہے. شیطان سے بڑی لڑائی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ تو شیطان تو چاہے گا نا, وہ تو مساج کرے گا. بالکل بالکل. مت اٹھو, ابھی تو بہت ٹائم ہے. ہمارے ایک دوست تھے, ہم سے سینئر تھے, شاہ جی کے وہ جاننے والے ہی ہیں تقریباً. ہم اکٹھے 4-5 طالب علم ایک ہی کمرے میں ہوتے تھے. تو کسی کی لات کسی کو لگ رہی ہے, کسی کا گھٹنا کسی کو لگ رہا ہے, وہ اکٹھے کمروں میں رہتے تھے. تو اس ہمارے دوست کا یہ تھا کہ ملک صاحب مجھے بتا دیجئے گا جب 3 منٹ رہتے ہوں فجر میں تو مجھے اٹھانا. 3 منٹ پہلے وہ کہتے تھے میں آخر وقت میں پڑھوں گا. ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ادھر سورج ویلکم. ایسے ہی ساری زندگی. آج بھی وہ بندہ ایسے ہی, اتنا بڑا عالم بن گیا, سب ہو گیا, آج بھی ایسے کیسا. عادت نہیں بنی. شاباش. تو آپ ایک عادت بنا لیں نا کم از کم. ہاں ایک عادت بنا لیں کہ بھئی ہم نے بس صف بستا, ادھر اذان ہوئی ادھر ہم بے قرار. دنیا کے جھنجھٹ دیکھی جائے گی اور کیا ہوتے رہے دنیا. کون سا ہم نے کوئی سکندر اعظم بننا ہے شاہ جی, اور ختم بات. بس اس لیے یہ آج کا درس گویا یہی سمجھ لیا. یقین کریں کہ اگر آپ اول وقت میں نماز کے پابند ہو جائیں, پیروں فقیروں کی دکانیں بند ہو جائیں, آپ خود پیر فقیر بن جائیں. نماز کے پابند. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا. قسم ہے کن کی؟ وہ صف بستہ, صف میں کھڑے ہوئے صف بستہ مطیعان پروردگار کی. فالزاجرات زجرا. یہ فا جو ہے یہ عطف ہے, اور قسم ہے, پھر قسم ہے. زاجرات زجرا, ان کی جو برائیوں سے جھڑک دیتے ہیں, ہاں سختی کے ساتھ. زجر, زجر کہتے ہیں سختی, توبیخ. مثلا دیکھا ایک صاحب ناچ رہے, میرے ایک دوست 85 سال کے, وہ ناچ رہے تھے. اتفاق سے میں کہیں مجلس پڑھنے جا رہا تھا, مجھے راستے میں خواہش ہوئی چائے پینے کی. لمبا راستہ تھا, کبیر والا جانا تھا. میں نے راستے میں سوچا کہ ہمارے دوست تو ہیں بڑے قریبی, ہیں بھی اس گاؤں کے سردار بڑے, بہت بڑے, کیوں نہ ان کے ڈیرے پہ چلیں, چائے کا کپ پیتے ہیں, وضو تازہ کریں گے, فریش ہوں گے, آگے چلے جائیں گے. لو جناب, ہم جو ڈیرے پہ پہنچے تو ڈیرے سے پہلے ہمارا دوست ناچ رہا تھا. ایسا ناچ رہا تھا وہ تہمت باندھ کے, وہ کیا کہتے ہیں اپنے ہمارے نہیں ہمارے ملکوال والے بڑی بہادری, مجلی سرائکی بھی ہے. وہ آپ کے حاجی صاحب ہیں نا جو وزیر بھی رہے, حاجی چند, انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ میں نے, کسی نے مجھے بتایا کہ یہ ہو گیا, تو میں مجلی پا کر اور میں دودھ دو رہا تھا بھینس کا, اسی مجلی کے ساتھ ہی میں چڑھ گیا اور اسمبلی پہنچ گیا, سیدھا اسمبلی. اور میں نے جا کے نواز شریف سے کہہ دیا کہ یہ ایسے نہیں ہونے دوں گا, اور میں جیت گیا وہاں پر. وہ ایسی میں نے گاگر رکھی دودھ والی, اور وہ مجلی کے ساتھ ہی میں بس پہ بیٹھ گیا.
हाँ MP रह गए। तो वो नाच रहे थे। अब जैसे हम गए तो अब उनको शर्म तो बड़ी आई कि भाई ये तो किबला काबा आ गए। अब वहाँ पर भी ज़ाहिर है वो ढोली को बुलाया हुआ था, ढोली के साथ भी एक वो होता है कि भाई इतने देर तक तो नाचना ही नाचना है। तो उन्होंने फिर नौकर से कहा कि भाई नौकर तुझे डबल पैसा मिलेगा, अलामा के शर से आज बचा। अलामा के शर से बचा। ये शर है ना ज़ाहिर, वो तो खैर कर रहे थे, हमारा तो शर है। फज़्ज़ाजिरात ज़जरा, कसम है उनकी, सुभान अल्लाह क्या लफ्ज़ है, जो डरा धमका के रोकते हैं बुराइयों से। हाँ ऐसे नहीं कि बेटा बेटा खराब सोसाइटी में नहीं जाना, ऐसे मिन्नतें ना करो, सख्ती के साथ, वायलेंस ना करो, मारना नहीं है, ज़बान की सख्ती तो कर सकते हैं ना। ਕਿਬਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਹਾਜੀ ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੈ? $500 दे के गए हैं बेचारे, आप अप्रिशिएट करें ना। ਇਹ तो नहीं हमारे नज़ीर चट्टा साहब ने देखा कि मैंने बूटे ढोली को $100 दिया तो ये बड़े नाराज हो गए। इन्होंने कहा देखिए हमारे उस्ताद के तमाशे, कि वो ढोल वाले को पैसे दे रहे हैं। मैंने कहा भाई जितनी देर मैं वहां खड़ा रहा ढोल बंद हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने नियत ये की थी कि वो जो गुनाह छोड़ रहा है उसके छोड़ने के एवज उसे हदिया देना। कुछ देर तो गुनाह से बचा ना। कल तो देखिए माशाल्लाह हाजी बूटा अरियरी कर रहा था यहाँ, तो ठीक है। अभी देखिए ना एक इंसान का दो मसलन किरदार है, एक है नाचने वाला, एक है मस्जिद वाला। तो आप मस्जिद में ये थोड़ी कहेंगे कि क्योंकि तुम नाचते हो लिहाजा मस्जिद में नहीं आ सकते हो, ये तो नहीं कहेंगे ना। बता दें वो ये गलत है। जैसे आज भी नाच गाने की एक महफिल है अच्छा निकल अंदर। हाँ उसमें आप देखिएगा माशाल्लाह कितने मोमिनीन होंगे, और दरसे कुरान में देख लें, जो आप नजर नहीं आ रहे हो सब अब देख लें दरसे कुरान में देख लें। वही कह रहा हूँ ना, हालांकि आपको इल्म है कि वो शरअन जायज नहीं है। जी ना किबला दरस के बाद ही बंदा जा सकता नहीं, असल बात ये है कि कुरान से बेजारी है, कुरान से दूरी है, कुरान से अंदर से दुश्मनी है, दीन अंदर से अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से तो फिर बदबख्तियाँ हो रही, औलादें ख़राब हो रही हैं, हमारे खुद आदात व अतवार ख़राब हो रहे हैं, फिर बीमारियों पे बीमारियाँ। मैंने बताया था आपको, एक साहब बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, 18 साल सो नहीं सका वो बंदा। इससे बड़ी सजा क्या हो सकती? 18 साल बंदा सो ही नहीं सका, इससे बड़ी कोई सजा हो सकती? हम हैं, अगर हमें आप कह दें कि 10 मिनट सोना है, अल्हम्दुलिल्लाह हम 9 मिनट सो के उठ जाएंगे। ऐसे सर रखेंगे तकिए पता ही नहीं चलेगा। फ़क्र व फाका कोई है ही नहीं, फ़िक्र व फाका कोई नहीं अल्लाह के हुक्म से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ा सा ईजी अपनी ज़िंदगी गुजारे और ज़जर से रोके, तौबीख से, डरा धमका के लोगों को रोके बुराई से, मिन्नतें समाजते करके नहीं। जो क्वालियां करते हैं वो वो तो ठीक है, वो तो जायज़ है, वो जायज़ है, वो जायज़ है। यानी आप ऐसे ना हो, ऐसे ना लगे कि ये दुनिया का काम हो रहा है। अगर दीन का काम लगे तो जायज़ है, बस स्टैंडर्ड ये समझ लीजिए। दुनिया का काम, कुरान पढ़ रहे हो आप, मिसाल के तौर पे ढोल पे पढ़ रहे हो तो कुरान का पढ़ना हराम हो जाता है। ढोल पे अगर पढ़ रहे हैं तो कुरान का तबले पे, मसल तबले पे, वो क्या है उसके नाम, अल्लाह देता लूने वाला, उसने तबले पे कुरान पढ़ा, यू सब हो लिल्लाह, मैं खुदा का खौफ कर भाई, खुदा का खौफ कर, अल्लाह देता ये कुरान को तो नाम इस तरह का, वो तबले के ऊपर एकदम क्या कुरान पढ़ रहा है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। थोड़ा सा बंदे को अच्छा जी, जो मातम होता था, सजा आ जाए ना, कुरान में आ जाए। आप मुतवल्ली कभी कुरान में नहीं बैठते, अल्लाह हिदायत करे। ढोल पे मातम होता था, हमने भी किया। नहीं, वो ढोल नहीं था, हाँ, वो था नकारा। तबल। हाँ, ढोल का देखिए, ढोल के यूसेज दो है, मेरे यहाँ भी, मेरे गांव में भी हाँ, ढोल के ऊपर मजलिस का ऐलान होता था, मगर वो ढोल की तरफ पे नहीं, नकारे की तरफ पे। इसी ढोल को अगर नकारे की तरफ पे बजाएंगे तो जायज है, अगर वो शादी ब्याह वाला ढोल बजाएंगे तो हराम। नाच गाने शाम को ढोल होता था। हाँ, वो ढोल वो कल मजलिस है। हाँ, वो नकारा मुझे याद है। दोनों वो हमारे पास भी वो पीरू
پیرو میراسی تھا، پیرو میراسی آتا تھا اس کو باقاعدہ، حالانکہ وہی پیرو میراسی جب شادی والے گھر میں ڈھول مارتا تھا تو کنجر آتے تھے، اور جب وہ امام باڑے میں ڈھول مارتا تھا تو ذاکر آتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ڈھول کے یوسیج سے پتہ چل گیا کہ یہ جو ڈھول ہے یہ ذکر امام کی طرف بلانے والا نقارہ ہے، اور وہ شیطان کی طرف بلانے والا ڈھول ہے، جیسے جنگ کا تبل بجتا تبل ہے، تبل ہے جنگ ہے، بالکل۔ اگر وہ سیم ہی آدمی کر رہا ہے تو وہ تو دونوں کام کر رہا ہے، اچھائی بھی کر رہا ہے، برائی بھی کر رہا ہے۔ ہاں تو پھر اپنا فعل ہے نا۔ نہیں قرآن نے تو یہی کہا ہے نا، انا ہدینا السبیل نہیں، فعل اما شاکرا و اما کفور، ہم نے تو اس کو راستہ دکھا دیا ہے، اس کی مرضی ہے شاکر بنے، مرضی ہے کفور بنے، اس کو پتہ ہے نا کہ یہ غلط ہے، وہ گناہ یہ کر صحیح رہا ہے کرنا نا، ہمارے لیے تھوڑی پتہ ہے گناہ، نا وہ گناہ کر رہے ہیں نا۔ وہ گناہ اس کو بھی پتہ ہے۔ دیکھیے وہ گناہ کر رہا ہے، مگر اگر وہ گناہ کا کام نہیں کر رہا تو ہم اس کے نقارے کو تھوڑی باطل کر دیں گے کہ نقارہ باطل ہے، ٹھیک ہے نقارہ ہے، ظاہر ہے۔ میں نے عرض کیا جیسے نماز بندہ پڑھ رہا، شرابی بندہ بھی نماز پڑھ رہا، میں نے بڑے بڑے شرابیوں کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، تو میں نے تھوڑی مسجد سے بھگا دینا کہ تم تو شراب پیتے ہو، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، نہیں، ایسے نہیں کر سکتے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ زجر کریں، زجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرائیں، دھمکائیں، منت سماجت کر کے نہ روکے، برائی سے سختی کے ساتھ ہو۔ شاہ جی ہیں گواہ، پوچھ رہے ہیں ان سے کہ اگر میں اپنے شاگردوں پہ نرمی کرتا تو وہ روکنے والے تھے؟ آپ ایمان سے بتائیں، مجھے پتا ختم ہے۔ تبھی روکے کہ سختی کرتا ہوں، ان کو پتا ہے کہ بھائی یہ سخت غصے میں آئے گا، ناراض ہوگا، کسی غلط جگہ نہ جانا، اس کو پتہ چلے گا۔ ایک صاحب بلکہ بیچارے، ہم جا رہے تھے یہاں درس سے، اور وہ شراب کی بوتل لے کر شراب خانے سے، شراب کی دکان سے وہ بیچارے نکل رہے ہیں۔ اچھا میں نے تو خیر دیکھا ہی نہیں کہ بلا جائے، آپ بسم اللہ، یا اللہ۔ تو میں گاڑی چلا رہا تھا، میں نے ایسے ہی نیچے شیشہ کر کے ان صاحب سے کہا مذاق میں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، مجھے علم ہی نہیں کہ ہے کیا، نہ پتہ یہ کہ وہی دکان وہ شراب کی ہے، تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ آج پکڑے گئے مذاق سے، اور واللہ میں نے نہیں دیکھا، میں نے تو دیکھا ہی نہیں کہ ان کے ہاتھ میں شراب تھی، بوتل تھی، بات آئی گئی ہوگی، ختم ہو گئی۔ چند دن کے بعد بیچارے اسپیشل یہاں آئے سینٹر میں اور آ کے معافی مانگی کہ قبلہ کوئی بندہ آ گیا تھا پاکستان سے ان کے لیے شراب کی بوتل لینے کے، میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں شراب تھی آپ کے یہاں، یہ تو آج آپ بتا رہے ہیں کہ شراب تھی۔ کہنا آپ نے کہا نا کہ پھڑے گئے، میں نے کہا میں نے تو مذاق میں کہا، میں درس میں نہیں آتے اور یہاں پھڑے گئے، یہاں پھڑے گئے، روڈ پہ پھر رہے ہو۔ تو وہ بیچارے اپنے ایک سیاسی دوست کو باقاعدہ شراب دینے، بڑے پکے مومن ہیں، مومن بڑے پکے ہیں وہ، اب یہ تھوڑی کہ میں ان کو المہدی سے نکال دوں گا، آج سارے پکے مومن ہیں ادھر۔ چلو دیکھیے ہمارا بھی تو کام جاری ہے نا، ہمارا بھی کام جاری ہے، درس میں نہیں آئیں گے تو کم از کم یہ ٹی وی پہ آ جائے گا، ٹی وی تو آ جائے گا نا۔ مولانا آج 2-3 دفعہ مولانا کا جشن کر کے آ گیا، الحمدللہ، تو اچھا ہے، ہمیں اللہ کی ذات نے ایک سورس بھی دے دیا، اس میں بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں تھوڑا بہت، تاکہ اس کے ذریعے چلو کم از کم کل میں حق پہنچ جائے گا انشاءاللہ گھروں کے اندر۔ والصافات صفا، قسم ہے ان کی جو عبادت میں، اطاعت میں، میدان جنگ میں، جہاد میں، آپ اس میں 10 چیزیں لا سکتے ہیں۔ صفے باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ مجاہدوں کی بھی قسم ہے جو صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ فزاجرات زجرا، پھر قسم ہے ان کی جو برائی سے روکتے ہیں، منت سماجت سے نہیں، سختی کے ساتھ، سختی کر کے روکتے ہیں، بہت سختی کرتے ہیں تو روکتے ہیں۔ فتالیات ذکر، پھر قسم ہے ان کی کہ جو اللہ کے ذکر کی تلاوت کرنے والے، اللہ قسم کھا رہا ہے قاریان قرآن کی، سبحان اللہ، عزت دے رہا ہے، جی ہاں عزت دے رہا ہے۔ قسم تو بے عیب چیز کی ہوتی ہے، عیبدار چیز کی تو قسم نہیں ہوتی۔ کوئی انسان اگر قرآن پڑھنے لگ جائے تو عیبدار انسان اللہ کی نظر میں بے عیب ہو جائے گا،
डिपेंड है ना किबला अमल क्या हाँ नहीं, अब आप इतनी सख्ती ना करें ना, आप मेहरबानी करें, थोड़ा सा आप नरम, इतना सजर ना करें वरना लोग भाग जाएंगे। पहले ही कोई नहीं आ रहा, पहले ही देखे ना दर्श में कितना, आज 20 लोग होंगे। नहीं आज तो मुकाबला है नहीं मुकाबला नहीं, आज हमने खैर मेहनत जिन्हें दिल करता है भी कोई भी ना आवे तो मैं भी ना हूँ। नहीं आएंगे नहीं, असल में मुकाबला इसलिए भी हमें कोई मेहनत नहीं, आज की इतलाई नहीं थी, आज की इतलाई नहीं थी, एक तो ये फर्क है। कम से कम 40-50 तो आ जाते हैं अगर इतला हो तो। जिनको इतला थी वो माशाल्लाह आ गए सब। आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बात फिर भी काफी लोग हो गए। नहीं, मुझे भी अचानक इतला मिली हाँ, देखिए। साहब ने, हाँ जी हाँ जी। कोई बात नहीं, बहुत कम वक्त आप हिम्मत ना हारें, अल्लाह ताला के फजल करम से यही यूट्यूब पे दर्ज जाएगा, यही टीवी पे चलेगा, इंशाल्लाह इसी से असर होगा, फायदा होगा। बल्कि मुझे कल बड़ी खुशी हुई कि एक हमारे बागी दोस्त की कल कॉल आई, जी हाँ, लॉन्ग आइलैंड से। उन्होंने कहा कि हमने आपका एक दर्स कुरान सुना है यूट्यूब पे और हमारा पूरा ख़ानदान चेंज हो गया, एक दर्स। सही बात। फायदा तो हो गया, बस ये होता है ना। अब इस तरह नहीं कि आप हर वक्त गुस्से में न रहें, थोड़ा सा ज़रा आप भी थोड़ा सा नरमी इख्तियार करें, बहुत सख्ती नहीं, टू मच नहीं, तो लोग भाग जाए। ये खुदा न खासा ये न समझे कि भाई ये दरस कुरान तो किसी के मुकाबले में रखा गया। अभी किबला आप कह रहे सख्ती का। नहीं वो सख्ती करें, यानी बुराई से रोकने में सख्ती करें, मगर अल्लाह के घर में आने वाले लोगों के लिए नरमी इख्तियार, बाइकआउट ना करें। बाइकाट न करें। शाबाश, सख्ती तो करनी है, सख्ती नहीं करेंगे तो हम खुद खराब हो जाएंगे। कुरान पढ़ने वाले तो करबला में भी थे, आपने कुरान। सही बात है, सही सही नहीं, ये बात सही है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। सख्ती करने से लोग भाग जाते हाँ जी। फतालियात जिक्रा, जिक्र करने वालों की कसम, कुरान पढ़ने वालों की कसम। ये 3 कस्में उठाने के बाद अल्लाह ने क्या कहा, कस्में खा के क्या पैगाम दिया, इन्ना इलाहकुम लवाहिद, तहकीक तुम्हारा खुदा एक। अब जो कह रहे हैं मौला अली के बारे में, आज ही इत्तेफाक से एक साहब की कॉल आई जो अलमहदी सेंटर के बड़े मुखालिफिन में माशाअल्लाह थे, जिन्होंने कहा था कि हमारी लाशों से गुजर के अलमहदी बनेगा। आज उनकी कॉल आई और फरमाने लगे कि हम आपको सैल्यूट करते हैं कि आपके ब्रुकलिन में वजूद की वजह से नुसैरियत के खिलाफ भी बंद बांधा गया और वहाबियत के खिलाफ भी बंद बांध दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा सबसे बड़ा मुखालिफ कॉल करता है और कहता है कि हम इम्प्रेस हो गए कि आपने हिम्मत नहीं हारी। तो आपने भी हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह ताला इंशाल्लाह कामयाब फरमाएगा। इन्ना इलाहकुम लवाहिद, जो लोग अली रब के नारे लगा रहे हैं, अली खालिक अली राजिक के नारे लगा रहे हैं, वो लोग दरअसल शिया मजहब को बर्बाद करने वाले हैं। वो शिया नहीं, वो एजेंट है शिया। मौला अली तो खुद अल्लाह को खालिक समझे, अल्लाह को रब समझे, और आप बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है नऊजुबिल्लाह कि जो अली को रब नहीं समझता वो हलाल ज़ादा ही नहीं है। बाकायदा ये यूट्यूब पे जी हाँ, खौफ खुदा करें भाई, अल्लाह का खौफ करें। अली जैसे मुवाहिद इमाम को इस तरह अल्लाह के मुकाबले पे न ले आए। इन्ना इलाहकुम लवाहिद, तहकीक तुम्हारा माबूद है एक, रब्बुस समावात वल अर्द, जो आसमानों का भी रब है, जमीन का भी रब है। अब देखिए कुरान कह रहा है कि वो रब है, वाज़ेह तौर पे। आप कैसे कह सकते हैं कोई और रब है? रब तो वही है, रब्बुस समावात वल अर्द वमा बैनहुमा, और जमीनों आसमानों के दरमियान जो मखलूक है उसका भी वही रब है। वरब्बुल मशारिक, और मशारिक का भी, ईस्ट का, वैसे तो मगारिब का भी वही है, मशारिक व मगारिब का वही रब है। इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, कसम के बाद एक और बात समझानी है कि हमने आसमानों की दुनिया को कवाकिब के जरिए, सितारों के जरिए, टिमटिमाते सितारों के जरिए जीनत बख्श दी। वैसे यहाँ मशारिक से मुराद मशारिक व मगारिब दोनों लिए गए,
وحفظا من کل شیطان مارد، اور آسمان کو ہم نے بنا دیا ہے حفاظت، من کل شیطان مارد، کہ کوئی بھی سرکش شیطان، مارد سرکش کو کہتے ہیں، ایسے تو مارد کہتے ہیں چٹیل، چٹیل میدان کو بھی مارد کہتے ہیں، جو بندہ خالی ہو، ذہن اس کا خراب ہو، اس کو بھی مارد کہتے ہیں، اب باغی کو بھی مارد کہتے ہیں۔ حفظاً من کل شیطان مارد، ہم نے یہ حفظاً مفعول لاجلہ ہی، ہم نے کیوں بنایا آسمان کو، کیوں زینت دی ستاروں کے ذریعے، تاکہ ان کے ذریعے باغی شیطان سے حفاظت ہو جائے، کہ وہ ڈیکوریشن کو دیکھ کر وہ واپس بھاگ آئے گا۔ ہمارے یہاں بھی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ڈیکوریشن کرو جشن میں، تاکہ جو مولا علی کی ولایت کا دشمن ہوگا وہ دفعہ دور ہو جائے گا ڈیکوریشن دیکھ کر ہی، جیسے شیطان دفعہ دور ہو جاتا ہے۔ ہمارے لوگ تکلف کرتے ہیں ڈیکوریشن کرنے میں، ناراض ہو رہے ہیں، غصے میں آ رہے ہیں، جی اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے بس۔ وحفظا من کل شیطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى، شیطان لا يسمعون، اصل میں تھا لا يستمعون، اب غور سے شیطان نہیں سن سکتے الى الملأ الاعلى، اوپر کی باتیں، وہ آسمانوں کے اوپر وہ جا ہی نہیں سکتے، رک گئے، جب سے حضور آئے رک گئے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور اب کان بھی نہیں لگا سکتے، یہ اس طرح نہیں ہوتا جو کان لگا کے سنتے ہیں، من کل جانب، کسی جانب سے، ہر طرف تو کوئی نہ کوئی ٹمٹماتا ستارہ ہے یا شہاب ثاقب سر پہ آ کے پڑ جائے گا۔ شیطان ڈر گئے اس چراغاں سے، شیطان ڈر گئے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا عید میلاد النبی کا چراغاں کیوں ضروری ہے، مولود کعبہ کا چراغاں کیوں ضروری ہے، تاکہ شیطان کسی جانب سے آ ہی نہ سکے، دفعہ دور ہو جائے، کہ باتیں سننے کے لیے شیطان اتر جاتا ہے، اسپائنگ کے لیے، اوپر سے غیب کی خبریں سن کے لے آتا اور نیچے آ کے لوگوں کو گمراہ کر لیتا۔ مثلا اگر پتہ چل جائے کہ آج شاہ جی نے مثلا فجر کے بعد چائے کا 1 کپ پیا تھا مثال کے طور پر، یا پونا کپ پیا تھا، اس کے بعد ناشتہ انہوں نے 8 بجے کیا تھا، 9 سے 10 1 گھنٹہ سوئے تھے، میں مثال دے رہا ہوں، یا مثال کے طور پہ 2 بجے انہوں نے لنچ کیا تھا، اور اگر یہ آئے میرے پاس اور میں ان سے کہہ دوں کہ شاہ جی ماشاءاللہ آج چائے تو پونے 5 بجے پی تھی، 8 بجے ناشتہ کیا تھا، 2 بجے کھانا کھایا تھا، 12 بجے شام، تو یہ تو کہیں گے نا ارے قبلہ کے پاس تو سبحان اللہ بھائی بڑی غیب کی خبریں ہیں ان کے پاس، تو اس طریقے سے یہ فرق لاتے تھے۔ یہ ہمارا ایک صاحب تھے، ہمارا ایک محمد نواز موچی تھا، گاؤں کا ہمارا، ابھی فوت ہوا ہے، بہت لمبی 100 سال سے اوپر ہوا، وہ چلا گیا کسی مولوی کو ملنے کے لیے، وہ اس زمانے میں تازہ تازہ ٹیلی فون آیا تھا، تو باہر سے پورا اس کا انٹرویو لیا، پورا، کہ تیرے باپ کا نام، تیری ماں کا نام فلاں، تو ناشتہ کس سے کرتا ہے، کھانا کب کھاتا ہے، تیری بیٹیاں کتنی، بیٹے کتنے، اندر جو مولوی صاحب کو ملنے گیا تو ہاں بھائی محمد نواز صدرال کے موچی، بوٹے کے بیٹے، بھاگا کے بیٹے، وہ تو پاگل سا ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ تو کیا چیز ہے، انہوں نے کہا میں مرشد ہوں، مجھے سب غیب کا علم ہے، وہ مذہب ہی چھوڑ گیا، وہ مذہب چھوڑ گیا، بعد میں میرے والد صاحب نے کچھ 2-4 ڈنڈے لگائے تو واپس آیا انسان، وہ مذہب ہی چھوڑ گیا، اس نے کہا بھائی وہ یہ تو بھائی کیا کہنا بھائی، سبحان اللہ بھائی، وہ باہر سے میرے والد کا پاگل کہیں کا، باہر وہ بات کر رہا تھا، اندر سن رہا تھا، جیسے یہ ماسٹر جی ناطق جی جو ہوتے ہاں ہاں یہ ان کے بندے بیٹھ کے ان کو ہاں بالکل بالکل شیطان یہی کام کر رہا تھا، یہی کام کر، یہ جو ہمارے نعت وغیرہ چلتے ہیں ہاں ہاں ماسٹر امر جی، یہ ہاں ماسٹر بالکل، اخبار میں جو آتے ہیں، دس ناس نہیں ستیہ ناس، جی جی، لا يسمعون الى الملأ الاعلى، نہیں سنتے۔ دیکھیے آج کی بات ہے، یہاں فون کہاں تھا، شاید فون کدھر گیا، آج کی بات ہے، آج میری لینڈ سے ایک ہماری سنی بہن نے کال کیا، آپ چاہیں تو بے شک تصدیق کر لیں، اس نے کہا ہے کہ میرا نمبر دے دیں سب کو،
میں حج پہ جا رہا تھا، اس بہن کی بیٹی کو میں نے دیکھا تھا، وہ بالکل گونگی تھی اور وہ کچھ کھا نہیں سکتی تھی، مکمل معذور تھی۔ میں جب جا رہا تھا حج پہ تو ان کے شوہر نے، انہوں نے مجھ سے خواہش کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا کوئی عمل ہے کہ امام حسین کے عمل سے بچی ٹھیک ہو سکتی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ عمل ہم کریں گے، پھر آپ کو کچھ نیاز دینی پڑے گی۔ تو آج انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ بیٹی مکمل طور پہ ٹھیک ہو گئی۔ یہ نمبر انہوں نے کہا کہ آپ دے دیں نمبر میرا، اخبار میں، ٹی وی میں لوگوں سے کہیں وہ کال کریں، امام حسین کے صدقے میں میری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے۔ الحمدللہ تو دنیا میں کام تو ہو رہے ہیں، بجائے اس کے ہمارے اپنے شیعہ خدا ان کو ہدایت کریں۔ یہ امر جی کے پاس کھڑے ہیں لائن لگا، جی ہاں یہ وہاں کھڑے ہوئے، گیدر سنیا وہاں ڈھونڈ رہے ہیں، محمد و آل محمد کا یہ فیض عام جاری ہے، یہاں آنے کو تیار نہیں اور امر جی کے پاس جا رہے ہیں۔ ویسے یہ شیطانی کام ہوتے ہیں ان سے؟ بالکل ہوتے، کیوں نہیں ہوتے، شیطان ہے نا شاہ جی۔ اگر نعوذ باللہ اگر کوئی شخص قرآن کو نعوذ باللہ پیشاب سے لکھے یا خون سے لکھے تو غلاظت سے شیطان ہو جاتا ہے حاضر، بالکل سامنے آ جاتا ہے، شیطان بات کرتا ہے، الٹی بسم اللہ والا عمل۔ ہاں الٹی بسم اللہ والا، ہاں بتا بھائی کیا حکم ہے تیرا؟ بندہ کہتا ہے اختر شاہ کی کوئی بات بتا، وہ کہتا ہے اختر شاہ کی یہ بات۔ اس طریقے سے پیر اپنا پیری چلا رہے، جی ہاں بالکل ہوتے تو ہیں۔ آیا کہ ایسا عمل ایسی محفل میں بتانا چاہیے؟ اگر بتا رہے ہیں نہیں ڈرا رہے ہیں، ڈرانے کے لیے لو بتا اس لیے رہے ہیں کہ ڈریں، یہاں کسی کی ضرورت ہے کوئی پیشاب سے قرآن لکھے گا اللہ موت نہ دے دے اس کو، اس کے ہاتھ نہ ٹوٹ جائے، یہاں یقین ہے کوئی نہیں کرے گا ایسا۔ بتا اس لیے رہے ہیں کہ کل اگر کوئی شیطان آپ کو پھنسائے تو آپ پھنس نہ جانا، یا آپ کا کوئی دوست آپ کو پھنسا دے آپ سمجھ آنا کہ یہ شیطانی وسوسے ہے، یہ رحمانی الہام نہیں ہے۔ اس میں آ جاتا ہے جی زاجرات زجر، ہاں بالکل اس میں آگے وسوس فی صدور الناس من الجن لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب۔ اس آدمی کے لیے تو مکمل جہنم ہے نا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ کافر ہے، کافر ہے وہ، یعنی جو جادوگر کافر ہے، قرآن مجید کو نعوذ باللہ غلاظت سے لکھنے والا کافر ہے، صاحب قرآن کا ہے۔ تو کافر اصل میں جو کافر تھے ان کو تو کافر کہہ نہیں رہے، ہمیں ملک صاحب کو ہمیں تاڑا ہوا ہے، ہمیں کافر کہے جا رہے ہیں، شرک کے زمرے ہمیں مینا میں بھی مار رہے ہیں کافر کہے۔ جادوگروں کو خلاف لگاؤ نا فتویٰ، جو عزت ناموس لوٹتے ہیں مسلمانوں کی ان کے خلاف فتوے لگاؤ، ان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں اور ہم غریبوں کو کافر کہہ رہے ہیں۔ بس وقت تمام ہو رہا ہے۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى، نہیں سن سکتے وہ شیطان ملأ اعلی کی طرف، کچھ بھی اوپر کی طرف۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ، اصل میں ہے وَلَا يُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور نہ ہی وہ ایک تو ادھر کان نہیں لگا سکتے، اور یقذفون من کل جانب، چوٹے جاتے ہیں وہ، مارے جاتے ہیں وہ، شہاب ثاقب کے ذریعے مارا جاتا ہے ان کو، دحوراً ولہم عذاب واصب، ان کو پھینکے جاتے ہیں ان کی طرف پتھر اور ان کے لیے سیدھا سیدھا پائیدار ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ الا من خطف الخطفہ، مگر یہ کہ کسی کو کوئی بھنک پڑ جائے اچانک دور سے کسی شیطان کو، فاتباہ شہاب ثاقب، تو ایسے کو جا کر وہ ڈنڈے مارتے ہیں، شہاب ثاقب جا کے ان کے اوپر پھٹ پڑتے ہیں شیطانوں کے اوپر۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا، بس اے میرے حبیب ان سے پوچھ کیا وہ زیادہ پیدا کرنے میں ایکسپرٹ ہیں یا ہم؟ ہم اشد خلقا، وہ جو مخلوق ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، ام من خلقنا، یا جسے ہم نے پیدا کیا ہے وہ زیادہ طاقتور ہے؟ اپنے آپ کو وہ طاقتور سمجھتے ہیں
या हमने जिन्हें पैदा किया है वो ताकतवर है। इन्ना खलकनाहुम मिन तीन लाजिम, हमने इंसान को तो गीली मिट्टी से पैदा किया। बल अजिब तो यसखरून, बल्कि आप तो कुफार के इनकार पर मेरे हबीब ताजुब करते थे। वयस्खरून, और वो आपका ठट्ठा और मजाक उड़ाते थे। वइज़ा ज़ुक्किरू ला यज़कुरून, और जब उनका जिक्र किया जाता तो वो कोई काबिल ज़िक्र किसी शय को समझते न थे। वइज़ा राऊ आयतन यस्तस्खिरून, और जब कोई आयत देखते थे, मौइज़ा देखते थे तो ठट्ठा मजाक करते थे। वक़ालू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, और कहते थे ये तो नहीं है मगर खुल्लम खुल्ला जादू। वसल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम व अहले बैतिही तय्यबीन। अल्लाह मुझे और आपको वस्साफ़ाते सफ़ा फ़ज़्ज़ाजिराते ज़जरा और अत्तालियाते ज़िक्रा में क़रार दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। 16वीं आयत से अगले संडे को इंशाअल्लाह सूरह सफ़ात की दर्स शुरू होगा।